بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب کا چینل۔ میں ہوں طبیب ظفر القادری بکھروی۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ بلڈ پریشر کے متعلق ہے۔ جو ہائی بلڈ پریشر آج کل بہت عام مرض ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا ہی مجرب نسخہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ صرف نسخہ استعمال کرنے سے کوئی بیماری دور نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے ساتھ پرہیز انتہائی ضروری ہے۔ آدھا علاج پرہیز ہے اور آدھا علاج ہم جو دوائی بتاتے ہیں وہ ہے۔ اگر پرہیز نہ کی جائے تو دوائی کی اثرات وہ نہیں ہو پاتے جو ہونے چاہیے۔ لہذا اس نسخہ کے ساتھ اگر آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ تو ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک وجہ جو شریانیں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر سدے بننا شروع ہو جاتے ہیں، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کی بنا پر ہائی بلڈ پریشر کا مرض وجود میں آتا ہے۔ تو اس سارے مسئلے کا آسان حل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، تو اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا اور اس میں ہم ساری چیزیں بتائیں گے، اس کو استعمال کریں، اللہ کے فضل سے آپ کا یہ مرض جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو نسخہ کیا ہے وہ سن لیجئے اور آپ کے سامنے لکھو بھی آ جائے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ سندل سفید لینی ہے، زیرہ سفید لینا ہے، الائچی سبز لینی ہے، میتھی دانہ لینا ہے اور چھوٹی چندن جو ہے یہ لینی ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ زیرہ سفید لینا ہے، سندل سفید لینی ہے، سبز الائچی لینی ہے، میتھی دانہ لینا ہے اور چھوٹی چندن۔ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں جو ہیں وہ آپ نے برابر وزن کے ساتھ لینی ہے۔ مثلا اگر 1 تولہ لیں گے تو ساری چیزیں 1 تولہ آپ لے لیں۔ ساری چیزوں کو الگ الگ صاف ستھرا کر لیں اور پھر اس کو صفوف بنا لیں اور ساروں کو مکس کر لیں۔ اس کے بعد آپ ساروں کو مکس کرنے کے بعد 250 ملی گرام کے کیپسول جو ہیں وہ بھر لیں۔ تو اب اس کا استعمال جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے، صبح اور شام کھانے کے بعد آپ نے 1 کیپسول جو ہے وہ پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ لے لینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے بڑا گوشت جو ہے اس سے پرہیز کرنا ہے، چاول سے پرہیز کرنا ہے، آلو سے پرہیز کرنا ہے، اور اس طرح ہر جو گیس ٹربل والی چیز ہے یا جو سردی پیدا کرنے کے، ٹھنڈک پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ مثلا آپ نے دال ماش نہیں کھانی ہے۔ ان چیزوں سے اگر آپ پرہیز کریں اور شوربے والا سالن استعمال کریں، یہ کوکنگ آئل اور جو اس قسم کی آج ہمارے ہاں ہر گھر میں ہے، اس کو چھوڑ کر آپ سرسوں کے تیل میں ہانڈی بنا کر استعمال کریں تو آپ کا یہ بلڈ پریشر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو مستقل استعمال کریں، تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اگر 150 200 یا اس سے اوپر جاتا تھا اب نارمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ جو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر ہوں۔